Loving yourself will set you free. You don't have to follow all the things you see. Be yourself and you will find happiness and peace of mind. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے نکاح کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ نکاح کے اہم مسائل دلائل کے ساتھ بیان کر دیے جائیں، تفصیل میں جائے بغیر نکاح کے مسائل دلائل کے ساتھ بیان کر دیے جائیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں جن مسائل پہ تفصیل کی ضرورت ہوگی ایک ایک کر کے انشاءاللہ لیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ نکاح کی اہمیت ہی سے متعلق لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تمام چیزیں ہم نے جوڑا جوڑا بنائی ہیں، چاہے انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے جمادات ہوں، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ دن کا جوڑا، رات اندھیرا، اجالا گرمی، سردی، نگیٹو پازیٹیو، مائنس پلس، سب کے ساتھ جوڑا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک دلیل ہے آخرت کے وجود کا۔ دنیا کا جوڑا، آخرت ہونا چاہیے، ہر چیز کا جوڑا ہے، تو یہ جوڑے سے خالی نہیں رہ سکتا۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں اصول ہے، ساری چیزیں جوڑے جوڑے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل کی افزائش کا طریقہ رکھا ہے۔ انسانوں میں اس کو زیادہ منظم، زیادہ شریفانہ اور زیادہ بہتر انداز میں رکھا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ مؤکد سنت ہے، اور وہ اہل و عیال والے ہوا کرتے تھے، اور وہ حدیث بھی آپ سب کی نظر میں ہوگی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تو انہیں بڑا کم لگا، تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی ہے، آپ تو بخشائے ہیں، آگے پیچھے کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، تو آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا، اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں پوری رات سوؤں گا نہیں، رات قیام اللیل کر کے تہجد پڑھ کے گزاروں گا، صلاۃ کے اندر گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کسی دن کھانا نہیں کھاؤں گا، ہر دن صوم رکھا کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی ہے، یہ سب کے جھمیلے کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کا زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ میں تو صوم بھی رکھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو، جیسے کہ اور مذاہب میں ہوتا ہے، اسے عبادت سے دور کرنے والا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو خود ایک عبادت قرار دیا، جیسا کہ بعض باتیں پچھلے درس میں آئی تھیں۔ وہ شخص جس کو اپنے اوپر خوف ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پڑ جاؤں گا، اور اس کے پاس نکاح کی قدرت بھی ہے، اس کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، اور نکاح کے بغیر زنا سے بچ نہیں سکتا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے، کیونکہ زنا سے بچنا فرض، اور جو فرض کسی فرض کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی فرض، یعنی نکاح کے بغیر زنا سے بچ نہیں سکتے تو نکاح کرنا فرض، تو یہ فرض ہے۔ اور جو شخص
جو ہے نکاح کے خرچے اٹھانے سے عاجز ہو، آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 بندوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو اس خاطر نکاح کرے تاکہ پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامنی کی خاطر اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر و محتاج ہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نکاح کا خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ وہ صوم رکھا کرے، کیونکہ صوم رکھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے خواہشات کچل جاتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کا بدل ہو سکتا ہے، عبادت میں بھی رہے گا اور زنا سے محفوظ بھی رہے گا اور خواہشات میں کمی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکا ہے، تو کس طرح کی لڑکی تلاش کرے؟ اس میں 3 صفات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکی کے اندر 3 بڑی خوبیاں دیکھنا چاہیے شرعی اعتبار سے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکی دین والی ہو، دیندار لڑکی ہو، اور اس سلسلے میں وہ حدیث معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں یا تو حسب و نسب کی وجہ سے، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا جو ہے مالداری کی وجہ سے، اور یا دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والی کو پا کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں۔ یہ اگرچہ بد دعا بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ دعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی کو اختیار کرو۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ لڑکی تلاش کریں تو اس میں پہلی صفت، پہلی خوبی کون سی تلاش کریں؟ کہ وہ دیندار ہو۔ دوسری خوبی یہ تلاش کریں کہ وہ کنواری ہو، ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی ہو، باکرہ ہو۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث دیکھیں جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جابر تم نے شادی کر لی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پوچھا کنواری سے یا کیا کہیں گے اپنے مطلقہ یا بیوہ سے، ہے نا، غیر کنواری یا مطلقہ ہوگی یا بیوہ ہوگی؟ تو عربی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اردو میں ایک لفظ نہیں، سیب، ایک ہے بکر، ایک ہے سیب۔ بکر کنواری، اور سیب جو کنواری نہ رہ گئی ہو، چاہے بیوی کے شوہر کے وفات کی وجہ سے خالی ہو گئی ہو یا طلاق کی وجہ سے خالی ہو گئی ہو، ایک نکاح کی لذت لے چکی ہو۔ تو کہا کہ نہیں، سیب ہے، سیب ہے جو ایک بار طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ کھیلتی۔ دو عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تلاعبها و تلاعبک، اس کا دو معنی بنتا ہے۔ ایک تو لعب کہتے ہیں کھیل کو، اور ایک لعاب بھی اسی سے آتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ کھیلتی۔ دوسرا معنی بنتا کہ تم اس کے لعاب کو چوستے، وہ تمہارے لعاب کو چوستی۔ یہ ایک لذت ہے مرد میاں بیوی کے درمیان کہ زبان کو زبان سے ملانے میں جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کا احساس کرتے ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ظاہر بات ہے شادی کے بعد اس کا تجربہ ہوگا۔ تو یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں دونوں معنی بنتا ہے۔ پھر کہا، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں تھیں، تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک کنواری لڑکی لے آؤں، وہ بھی میری بہنوں کی طرح رہے گی، تو میری بہنوں کو سنبھالے گا کون؟ تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں کسی تجربہ کار خاتون سے، کسی عمر والی خاتون سے نکاح کروں کہ جو میری بہنوں کو سنبھال لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی بات نہیں۔ تو گویا اگر کوئی مصلحت ہو مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنے میں تو اس مصلحت کے لحاظ سے ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ اگر مصلحت نہ ہو تو پہلی فرصت میں کنواری سے نکاح کرنا چاہیے۔ اور ان کی اور بھی خوبیاں دوسرے احادیث میں مذکور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کم پہ راضی ہو جاتی ہیں، ارضا بالیسیر، کیونکہ ان کا پرانا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، جو ملتا ہے اس پر راضی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کا رحم، بچے دانی صاف ستھری ہوتی ہے، پہلی بار استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ منہ ان کا
بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں ایک حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو بہرحال دوسری خوبی جو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ایک لڑکے کو لڑکی میں پہلی وہ دیندار ہو، دوسری وہ کنواری ہو، اور تیسری خوبی یہ تلاش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ بچے دینے والی ہو، ولود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے حدیث ہے جو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ابو داؤد اور نسائی اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ امت محمدیہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام وہ بڑھے گی جب اولاد ہوگی، تو آپ نے کہا میں اپنی امت کی کثرت تعداد پہ فخر کروں گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ زیادہ بچہ دینے والی ہوگی؟ اس کی بہنوں سے، اس کی والدہ، خالہ، ہے نا، اسی طرح سے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ذریعے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ خاندان کی لڑکیوں میں ولادت زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 خوبیاں ہیں جو بڑی اہم خوبیاں ہیں جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہوا کہ اگر لڑکا لڑکی تلاش کرے تو کون سی خوبی تلاش کرے، لڑکی اگر لڑکا تلاش کرے تو لڑکے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو پہلی صفت مشترک ہے۔ پہلی صفت کیا تھی وہاں؟ دین۔ یہاں بھی دیندار اور با اخلاق لڑکا تلاش کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ظاہر بات ہے لڑکی خود نہیں تلاش کرے گی، بلکہ لڑکی کا ولی، لڑکی کا سرپرست، اس کا والد یا اس کے بھائی یہ تلاش کریں گے۔ تو جو اس کا سرپرست ہے اور ولی ہے اسے چاہیے کہ کوئی نیک جو ہے لڑکا اس کے لیے تلاش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس سلسلے میں یاد رکھیں جو کہ صحیح حدیث میں آیا ہے ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین و اخلاق سے تم راضی ہو تو یہ رشتہ کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد اور فتنہ پھیل جائے گا۔ تو دین و اخلاق والا لڑکا مل جائے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ بعض روایت میں ہے وَإِن كَانَ فِيهِ، یعنی اگر اس میں کچھ مال کم ہو یا کوئی اور چیز آپ تلاش کر رہے تھے نہیں ملا، اگرچہ کچھ کمیاں ہوں ان کمیوں کو نظر انداز کر دو دین کے اور اخلاق کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں کہ کبھی کبھی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے لڑکا والے خود لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ تو دونوں طریقہ درست ہے۔ لڑکی والے اپنا جو ہے کسی نیک شخص کو جا کے کہیں کہ میں اپنی لڑکی آپ کو دینا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے یہ حدیث دیکھتے ہیں جو کہ جو ہے صحیح حدیث ہے، سنن نسائی میں، صحیح بخاری میں، اور اسی طرح سے حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیں، ان کا نکاح ہوا تھا خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے، صحابی تھے، اور جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کی عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں، تو انہوں نے نکاح کے لیے پھر کسی کو تلاش کرنا شروع کیا، اور اس سلسلے میں ان کی ملاقات عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو پیش کیا، ایک نیک انسان پر اپنی بیٹی کو پیش کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ کے جواب دیتا ہوں۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب پھر ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ نے کیا سوچا؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ میں نکاح نہ کروں، میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک دم صاف صاف۔ صحابہ کرام میں معاملات بڑے صاف اور کھرے ہوتے تھے، صاف ستھرے۔ آج انکار کرنا ہو تو 10 بہانے بنائیں گے اور اس کو لیپ پوت کریں گے، حالانکہ سامنے والا سمجھے گا کہ آپ صرف گھما رہے ہیں، لیپ پوت کر رہے ہیں۔ حالانکہ صراحت کے ساتھ اپنی بات کہہ دینا، یہ دونوں کے جو ہے گویا ہر کوئی اپنی ذات اور اپنی شخصیت کا احترام کر رہا ہے اور اس کو اہمیت دے رہا ہے، اس لیے بات بالکل کھل کر کے اور صاف صاف کہہ رہا ہے۔ تو صاف بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ جو ہے ہماری شخصیت کو یہ چیز نکھارتی ہے، خراب نہیں کرتی۔ بہرحال انہوں نے بہت صاف صاف کہہ دیا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ میرا جو ہے شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں نہیں شادی کرنا چاہتا۔ اس کے بعد میں پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئے۔ بہت غصہ آیا، کہتے ہیں بہت غصہ آیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تو کم سے کم کہہ دیا مجھے شادی نہیں کرنا ہے، انہوں نے نہ قبول نہ انکار، چپ رہ گئے بالکل۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہرحال معاملہ ہوا، میں گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ کر کے مجھے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، خالی ہو گئی، مجھ سے نکاح کر دو۔ تو ظاہر بات ہے اتنا اچھا رشتہ مل گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرح اس حدیث میں مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے رشتہ مانگا، یعنی لڑکے والے لڑکی کا رشتہ مانگے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے خود رشتہ پیش کر رہے تھے، تو لڑکی والا چاہے تلاش کرے چاہے لڑکے والے رشتہ دیں، دونوں طرح سے ایک ہی حدیث میں دونوں طرح کی بات ثابت ہوگی۔ بہرحال کہتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت غصہ آیا ہوگا جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، تو میں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں، اور اگر آپ نے نکاح نہ کیا ہوتا تو میں قبول کر لیتا۔ تو انکار کا بھی ارادہ نہیں تھا، قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو راز اگر بتا دیتے تو راز فاش ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ تو بہرحال یہ حدیث جس میں کئی مسائل اس تعلق سے آ گئے، تو نیک لوگوں کو اپنی لڑکی پیش کرنا یہ سنت سے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب اگر کسی کو کوئی شخص پیغام نکاح دینا چاہتا ہے، ارادہ کر رہا ہے کہ فلاں لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے لاؤ پیغام دے دوں، تو پیغام دینے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ پہلے کوئی ارادہ نہیں ہوتا نکاح کا، بلکہ صرف انتخاب کرنے کے لیے، چننے کے لیے جو ہے لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں صحیح ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب آپ کا ارادہ بن جائے تب اس کے بعد دیکھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ حدیث دیکھیں جو حدیث صحیح ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا تو میں چھپ کر کے اسے دیکھتا تھا، چھپ کر کے کہ میں دیکھ لوں، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے وہ پوری ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ کھجوروں کا ایک باغ تھا تو میں کھجور کے پیچھے، پیڑ کے پیچھے چھپ کر کے میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے مجھے اس طرح دیکھ لیا تو کہا آپ صحابی ہو گئے حرکت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی جس کا ایک وقار ہوگا، ایک مقام ہوگا، تو کہنے والے کہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ صحابی ہو کے ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے پیغام نکاح دینے کا جو ہے خیال ڈال دے تو اس لڑکی کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کوئی عمل کرے تو اس کی دلیل حدیث کے ساتھ رکھنا چاہیے، ہے نا۔ انہوں نے کہا میں یہ عمل کر رہا ہوں تو میرے پاس اس سلسلے میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ دلیل ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے اس طرح چھپ کے دیکھنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے ہاں رسم باقاعدہ ہوتی ہے اور جاتے ہیں اور شان و شوکت کے ساتھ ایک دوسرے کی ضیافتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھ لو، اس لیے کہ دیکھنے کے بعد تم دونوں میں محبت پختہ ہونے کی زیادہ امید ہے، محبت کو دوام ملے گا، پختگی ملے گی۔ تو یہ حدیث بھی دیکھنے کے لیے۔ اب یہ جانیں کہ یہ جو پیغام نکاح ہے جس کو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں، منگنی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پر کچھ اور کہتے ہوں،
اگر یہ ہو جائے یا پیغام دے دیا جائے اور اس کا جواب بھی موافقت میں مل جائے تو یہ عقد نکاح نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ ہے کہ نکاح کیا جائے گا۔ اس لیے منگنی ہونے کے بعد یا پیغام نکاح دے دیے جانے کے بعد، موافقت مل جانے کے بعد، وہ لڑکی اور یہ لڑکا دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں ہوتے، اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ اور جب اجنبی ہی ہوتے ہیں تو معاملات کیسے ہوں گے؟ اجنبیوں جیسے ہی ہوں گے۔ جو بہت ساری جگہوں پر جو رسم جاری ہے کہ لڑکی کو ساتھ لے کر کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی باتیں، یا فون سے اور کیا کیا جو ہے موبائل سے حرکتیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری حرکتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ رشتہ ابھی تک رشتہ نہیں ہوا ہے، یہ صرف ایک وعدہ ہے کہ یہ نکاح کیا جائے گا۔ جب عقد ہو جائے گا، عقد نکاح، تو اس کے بعد میں پھر وہ میاں بیوی ہوں گے، پھر باقی چیزیں حلال ہوں گی، اس سے پہلے یہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی۔ چنانچہ البتہ اس منگنی کے بعد کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیغام نکاح دے دے اور اس چیز کا پتہ چل جائے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس لڑکی کو اور دوسرا پیغام دے، اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ۔ یہ حدیث بھی سنن نسائی اور بلکہ بخاری میں بھی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پہ پیغام نہ دے یہاں تک کہ اس سے پہلے پیغام دینے والا چھوڑ دے یا اس سے پہلے پیغام دینے والا اسے اجازت دے دے۔ پیغام نکاح دیتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ جس کو آپ پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام دینے کے لائق ہے، یعنی اس سے نکاح کرنا درست ہے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دیا اور ابھی عدت نہیں گزری، طلاق رجعی دیا ہے، طلاق رجعی، تو جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ بیوی ہے۔ رجعی جس نے طلاق دی ہے عدت کے درمیان کبھی بھی رجوع کر سکتا ہے، اس لیے اس کو پیغام نکاح دینا حرام ہے، پیغام نکاح دینا حرام ہے۔ ایک عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ عدت میں ہے، وفات کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن، یہ عدت گزار رہی ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس دوران ابھی اس کے شوہر کا حق ہے، ابھی وہ عدت سے باہر نہیں گئی، اس لیے اسے صریح طور پر پیغام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر کا حق ہے، ایک تو اس کا غم ہے اتنے دنوں تک، اور دوسرے خود جو ہے اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ابھی رشتہ پورا ختم نہیں ہوا اور دوسرے لوگ جو ہے نکاح کا پیغام دینے کے لیے آ گئے۔ البتہ اشارے کنائے میں پیغام دیا جا سکتا ہے، اشارے کنائے میں، اور چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کوئی حرج نہیں اگر تم بطور تعریض یعنی اشارے کنائے میں پیغام نکاح دے دو۔ اشارے کنائے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے اس کے سرپرست سے کہہ دیں کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو مجھے بتائیے گا، یہ اندازہ ہو گیا، اس کی بچی کی جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کیجیے۔ یا اسی طرح سے بچی سے، اس لڑکی سے یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر کا ذریعہ مہیا کر دے گا، تو یہ اشارہ کنایہ ہو سکتا ہے، لیکن صریح طور پر کہنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی احرام کی حالت میں ہے، کوئی لڑکی حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، تو حج اور عمرہ کی حالت میں نکاح کرنا بھی حرام اور پیغام نکاح دینا بھی حرام، تو اس لیے اس صورت میں پیغام نکاح نہیں دیں گے۔ تو یہ رہے کچھ مسائل جو پیغام نکاح سے متعلق تھے۔ اب رہا عقد نکاح میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، تو ایک تو یہ کہ عقد نکاح میں 2 چیزیں رکن ہیں جو ہونا ضروری ہے، ایک کو کہتے ہیں ایجاب، ایک کو کہتے ہیں قبول۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا ولی کہے کہ میں اپنی لڑکی، اپنی بیٹی یا بہن یا میری سرپرستی میں جو لڑکی ہے میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں ایجاب۔ اور سامنے والا کہے میں نے اسے قبول کیا، یہ ہے قبول۔ ایجاب و قبول جب پایا جائے گا نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کا یہی 2 رکن ہے، یعنی وہ حصہ، نکاح کا وہ حصہ جس کے بغیر نکاح پورا نہیں ہوگا۔ نکاح پورا ہوگا جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں، ایک ایجاب اور دوسرے قبول۔ کچھ چیزیں شرط ہیں،
شرط دو باتیں شرط ہیں، ایک تو یہ کہ ولی کی اجازت ہو، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ولی ہی لڑکی کا نکاح کرے گا۔ اور اس سلسلے میں صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی، ابو داؤد، ترمذی اور جو ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ لم ينکحها الولی فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کوئی بھی عورت جس کا نکاح ولی نہ کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یعنی لڑکی لڑکا گھر سے بھاگ گئے اور جا کے کورٹ میں نکاح کر لیا ولی کے بغیر، کیا ہوگا؟ یہ نکاح مردود ہے، باطل ہے، یہ نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ شخص اس سے ہم بستری کر لیتا ہے، نکاح باطل ہونے کے باوجود عورت کو مہر دینا لازم ہوگا۔ حدیث میں بتایا فَإِنْ أَصَابَ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، یہ شبہ کا ہو سکتا ہے، اس کو شک رہا ہو یا کوئی مسئلہ رہا ہو، تو عورت کو اس کا مہر مکمل ملے گا اور دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اگر ولی آپس میں اختلاف کریں اور جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے کسی وجہ سے جو ہے اس سے نکاح نہ کریں، تو ایسی صورت میں جو مسلمان حاکم ہوگا وہ بے ولی کا ولی ہوگا۔ جو عورت جس کا کوئی ولی نہیں ہے یا ولی اختلاف کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ولی کون بنے گا؟ مسلمان حاکم، اور مسلمان قاضی اس کا ولی ہوگا۔ اسی طرح سے گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، یہ جو ہے بیہقی میں اور اسی طرح سے جو ہے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے اس میں، اگر کوئی کہے کہ ایک اللہ گواہ اور ایک رسول اللہ گواہ، دو گواہ اور اس کے بعد میں نکاح پڑھا دیں، تو کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں بچے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ گواہ تو ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، گواہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو گواہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو گویا وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی گواہی دیں گے، تو ایسا کرنا یہ اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں جائے بغیر جو ہے ایک مسئلہ اور لے کر کے آج کا درس ختم کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے لڑکی سے اجازت بھی لینا چاہیے۔ لڑکا تو خیر اپنا ذمہ دار ہے، لیکن لڑکی کا نکاح کون کرائے گا؟ ولی۔ تو اس ولی کو اس لڑکی سے اجازت لینا چاہیے اور اس کو مجبور کر کے، زبردستی کر کے، رضا کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رضا کے بغیر کوئی شخص نکاح کر دیتا ہے تو اس نکاح کو توڑ دیا جائے گا، نکاح کو توڑ دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر، جو بیوہ یا مطلقہ ہے اس کا نکاح اس سے مشورہ لیے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور جو کنواری ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری کی اجازت کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ باکرہ یا سیبہ جو ہوتی ہے، مطلقہ یا بیوہ، شرم کم ہو جاتی ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتی ہے، لیکن جو کنواری ہوتی ہے شادی کے متعلق زبان کھولنا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چپ رہ جائے، یہی اس کی اجازت ہے، اس کا خاموش رہ جانا یہی اس کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث خنسہ ابن خدام انصاریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے والد نے ان کی رضا کے بغیر ان کا نکاح کر دیا، خنسہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، اور یہ کنواری نہیں تھیں، مطلقہ یا بیوہ تھیں، سیبہ تھیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ نکاح ناپسند تھا، میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے اس نکاح کو ختم کرا دیا، رد کر دیا، باطل کر دیا آپ نے۔ تو گویا اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کا ولی اس کی رضامندی کے بغیر کر دیتا ہے تو وہ قاضی سے، مسلمان قاضی، مسلمان حاکم سے شکایت کر کے اپنا نکاح توڑوا سکتی ہے اور ختم کروا سکتی ہے، اس کو اجازت دی گئی۔
اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے میری پسند کے بغیر جو ہے زبردستی میرا نکاح کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اس کے پاس رہو اور چاہو تو تمہیں اس سے آزاد کر دیا جائے، تمہیں اس کا پورا اختیار ہے. تو گویا اس کو بھی حق ہے، اگر وہ اختیار کرے گی نہ رہنا تو اس کا بھی نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اگر وہ اختیار کرے گی رہنا ساتھ میں صرف اپنا حق دکھانے کے لیے کہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو رد کر دوں، چاہوں تو باقی رہوں، حق دکھانے کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا کر سکتی ہے، تو وہ اگر چاہے تو اس کا نکاح آگے جاری بھی رہ سکتا ہے. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. خطبہ نکاح اور باقی باتوں کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکاح اور دیگر مسائل کو شریعت کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.